بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه. رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر کھانے میں رغبت ہوتی تھی تو کھا لیتے تھے، وگرنہ اسے چھوڑ دیتے تھے۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں جہاں اور بہت سارے مسائل ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پہ کچھ لوگ جائیں گے، کھانا کھائیں گے، اور کھانے کے بعد اس میں بیسیوں عیب نکال کے آئیں گے۔ یہ مسئلہ تھا، مرچ کم تھی، زیادہ تھی، نمک زیادہ تھا۔ اسی طرح شادی تو شادی، کسی جگہ اگر کوئی جنازہ وغیرہ میں شرکت کے لیے گئے ہیں اور میت کے وارثاء میں سے یا میت کے رشتہ داروں میں سے کسی نے انتظام کیا کھانے کا، تو اس کھانے میں بھی عیب نکالے جاتے ہیں کہ وہ اتنی مشکل میں چلو کھانے کا کچھ نہ کچھ انہوں نے انتظام کیا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان پر گزر کیا رہی ہے، اس کھانے میں بھی عیب نکالے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ پکایا، یہ نہیں پکایا، کھانا ایسا بنا تھا، ایسا نہیں بنا تھا۔ تو اس لیے کھانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عیب نہیں نکالا۔ ہاں، ایک ہے کوئی آدمی کسی جگہ ذمہ دار ہے، جیسے مائیں ہیں، والدہ ہے۔ اب والدہ نے بیٹیوں کی تربیت کرنی ہے، بیٹی نے اگر کھانے میں کوئی کمی رکھی ہے یا کمی رہ گئی ہے تو والدہ اس کو محبت سے سمجھا سکتی ہے کہ بیٹا یہ کمی ہے، اس کو دور کیجیے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی جگہ ذمہ دار ہے تو کھانے میں کوئی کمی ہے تو وہ اس کمی کو بتا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی تذلیل اور توہین کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں اصلاح کا پہلو ہونا چاہیے۔ توہین ہوتی ہے جب سب کے سامنے ہو، اور اصلاح ہوتی ہے جب اکیلے بیٹھ کے اس کو سمجھایا جائے کہ بیٹا یہ کمی تھی، آئندہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، یہ کمی دور کر لینا۔ اس لیے ہمیں اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو، کسی کی بھی حوصلہ شکنی نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔